أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ایپیسوڈ نمبر 1155 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الناس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. انہی 3 آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ دینی مدارس کے یہ طلبہ ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. تو آج سورۃ الناس کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین کرام، آپ کا خیال تھا شاید کہ آج تکمیل کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال اب کیا کریں، ہر آیت میں مباحث ہیں اور ان 3 آیات میں کچھ خاص نقطے ہیں جو ہم نے چاہا کہ الگ سے آپ کے سامنے رکھیں، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بصیرت القرآن کے سلسلے میں قرآن پاک کے مطالعے کی تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قرآن کریم کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا مخلوق پر. اللہ اکبر. بہقی شریف کی روایت ہے. یہ قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جیسے اللہ کی فضیلت ادنا کسی مخلوق پر ہے، کوئی موازنہ ممکن نہیں، ایسے اللہ کا کلام اور مخلوق کا کلام کوئی موازنہ ممکن نہیں. تو حدیث مبارک کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی فضیلت بقیہ کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کی فضیلت ادنا مخلوق پر. تو مخلوق کے کلاموں پر کتنی توجہ ہے، دنیا جہاں کی چیزیں، اور خالق کے کلام پر کتنی توجہ ہے، ہم سب غور کر لیں. اس کے بعد آپ کے علم میں ہے پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ الفلق کا مطالعہ کیا، اور آج ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. دونوں صورتوں کے مرکزی مضامین اور آیات کا تجزیہ اور ربط صورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مرکزی مضمون تھا سورۃ الفلق کا، خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا. تفسیر آئی تھی ہمارے سامنے، وہ خارجی شرور تھے. تو ایک خارج کے شرور ہوں گے اور ایک اندر کے شرور ہوں گے، وہ سورۃ الناس میں ابھی بات آ رہی ہے. البتہ سورۃ الفلق کا موضوع کیا تھا؟ مرکزی خارجی شرور سے حفاظت کے لیے دعا. آیات کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی آیت: شر سے محفوظ رہنے کے لیے رب تعالیٰ کے دامن میں پناہ کی ہدایت، پناہ حاصل ہو جائے اللہ کی، اس کی دعا تلقین کی گئی سورہ فلق کی پہلی آیت میں. اس کے بعد سورہ فلق کی آیات 2 تا 5 4 قسم کے شرور سے حفاظت کے لیے دعا کی تلقین. ایک عمومی شرور اور 3 خاص تھے: رات کی تاریکی، جادو اور حاسد کا شر. تو ان شرور سے بچنے کی دعا سورۃ الفلق میں ہمارے سامنے آئی، اور یہ خارجی شرور تھے جن سے بچنے کی دعا تعلیم کی گئی. اب کیا ہے سورۃ الناس، لیکن پہلے دونوں صورتوں کا ربط صورت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ربط صورت کے تعلق سے پہلا نقطہ ہے، سورۃ الفلق میں خارجی شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین تھی. یہ نقطہ تو ہو چکا. اب سورۃ الناس میں کیا ہے لکھا ہے ہم نے؟ سورۃ الناس میں داخلی شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے. موضوع مکمل ہو گیا. خارجی شرور سے بچنے کے لیے سورہ فلق، اور داخلی شرور سے بچنے کے لیے سورۃ الناس میں دعا تلقین کی جا رہی ہے. اس کے بعد سورۃ الناس کے تعلق سے مرکزی مضمون وہ تو آ چکا ہے، داخلی شرور سے حفاظت کی دعا، اور وہ ہے نفس کی شرارتیں
اور خاص طور پر شیطان کے وسوسے، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ داخلی شرور، ان سے حفاظت کی دعا سورۃ الناس میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آیات 1 تا 3 اللہ تعالیٰ لوگوں کا رب، مالک اور الہ ہے۔ شرور سے بچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس اللہ کا تعارف سامنے آ رہا ہے، وہ رب بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، اور وہ الہ یعنی معبود بھی ہے۔ اس تعارف میں ایک حکمت ہے، وہ آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آج کی نشست میں۔ اگلا نقطہ آیات 4 تا 5 کے تعلق سے وسوسوں کے شر سے حفاظت۔ وسوسے کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے۔ اس شر سے حفاظت کا ذکر اور اس کے لیے دعا کی تلقین۔ اور آخر میں آیت نمبر 6 انسانوں اور جنات کے شر سے حفاظت۔ شیطان کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی، اور ہم نہیں جانتے، تو ان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان سے بچنے کے لیے بھی دعا کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے۔ یہ موضوعات ہیں جو سورۃ الناس میں ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین کرام، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا نام کیا ہے؟ معوذتین۔ یاد آ گیا؟ معوذتین 2 صورتیں، ان کا مرکزی مضمون، ان کے آیات کے تجزیے اور پھر ربط صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب چلتے ہیں سورۃ الناس کی جو پہلی 3 آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان کا مفہوم اور ترجمہ سمجھنے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ ہوا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو، بہت سادہ سی بات ہے، بالکل سادہ سی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے اور قرآن پاک کی آخری سورت بھی ہے، تو اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے، اس میں بہت گہری باتیں اہل علم نے بیان فرمائی۔ کچھ ہم آپ کے سامنے مختصراً رکھیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ شاید 3 آیات کے بیان کے لیے بھی وقت کم محسوس ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کے ضمن میں پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ الفلق میں عمومی اور 3 خصوصی شرور سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین تھی۔ ایک عمومی اعتبار سے شرور کا بیان اور 3 خصوصی شرور کا بیان۔ اگر میں یہ کہوں تو جملہ آسان لگ رہا ہے آپ کو، شرور کا ذکر کافی تھا سورۃ الفلق میں۔ کس کا؟ شرور کا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو بھی یاد ہو جائے گا۔ شرور کا زیادہ ذکر سورۃ الفلق میں ہے، سورۃ الناس میں کوئی خاص بات اور ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الناس کی ابتدائی 3 آیات میں شرور سے بچانے والے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات رب، الہ اور معبود ہونے کا ذکر ہے۔ سورۃ الناس میں بچانے والے کا ذکر زیادہ ہے۔ دوبارہ سورہ فلق میں شرور کا ذکر زیادہ اور سورۃ الناس میں شرور سے بچانے والے رب اللہ کا ذکر زیادہ ہے۔ یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ آگے کچھ اور بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ناظرین کرام تعارف کی طرف۔ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تعارف کے حوالے سے ہمیشہ 3 ہی باتیں بیان ہوئیں، تو آخری صورت چل رہی ہے اس میں بھی آج بھی 3 باتیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی 3 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا بیان، رب، الہ، معبود۔ ٹھیک ہے، رب بلکہ رب اور ملک یعنی بادشاہ، اور الہ، الہ کا ترجمہ میں نے کر دیا تھا معبود۔ 3 اہم صفات رب کائنات کے تعلق سے آئیں گی۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام ضروریات کا کفیل ہے۔ کفالت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ربوبیت کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو شرور سے بچانے والا بھی کون؟ اللہ۔ اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں، پوری کائنات کی حکمرانی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ جب پوری کائنات کی حکمرانی اس کے لیے ہے تو نفع نقصان کا کل مالک بھی کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو کوئی شر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ تو شر سے بچنے کے لیے دعا کس سے کروں؟ اللہ تعالیٰ سے کروں۔ یہ ہے اللہ کے تعارف کے حوالے سے جو اہم باتیں سورۃ الناس میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ ہر آیت کا ٹاپک یا موضوع بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الناس کی آیات 1 تا 3 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا رب ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ ہے۔ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ اس طرح ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ناس کی آیت نمبر 1 سے ارشاد ہوا اس مقام پر، قل اعوذ برب الناس۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 1 کا مفہوم اور ترجمہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ،
معوذتین کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات یاد آ گیا؟ پچھلی نشست میں کہا تھا کہ آئندہ اس پر کلام کریں گے. پہلی بات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کا مجموعی نام کیا ہے؟ معوذتین، دو پناہ دینے والی صورتیں. ٹھیک ہے. اہم نقطہ کیا ہے؟ قرآن حکیم شروع سے پڑھتے ہوئے آئے، اللہ ہمیں مزید پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی سامنے آ گئے، ہدایت بھی سامنے آ گئی. تو اب آخر میں دو پناہ گاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. کیا عطا فرما رہا ہے؟ پناہ گاہیں. اگر یہاں مضبوط ہوں گے تو ہدایت پر بھی رہیں گے، عمل بھی کر سکیں گے، ورنہ شرور کا شکار ہو گئے تو کہاں ہدایت پر رہنا ممکن، کہاں ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنا ممکن. تو یہ دو صورتیں دو بڑی بڑی پناہ گاہیں ہیں جو ہمیں بچاتی ہیں کس سے؟ شرور سے، تاکہ ہم ہدایت پر گامزن رہیں اور ہدایت کے تقاضوں پر عمل کرنے کے قابل رہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات، اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو مختلف اعتبارات سے بیان فرمایا. کبھی آپ فرماتے ہیں جادو کے اثر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق سورۃ الناس کی تلاوت کرو. کبھی نظر لگ جاتی ہے نا، نظر برحق ہے، لگ جاتی ہے نا، تو نظر کا لگنا حق ہے. ٹھیک ہے. زہر بھی تو اثر کرتا ہے نا بھائی، حق ہے نا، حقیقت ہے ایک. ٹھیک ہے. نظر لگ جاتی تو اس کے بچاؤ کے لیے بھی کیا کریں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو جادو ہو، نظر کا لگ جانا ہو، اسی طرح شرور ہیں شیطان کے، نفس کی شرارتیں، ان سے بچنے کا معاملہ ہو، بیماریوں کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو. تو جادو ٹونے، نظر کا لگ جانا، بیماریوں کا معاملہ، شرور کا معاملہ، ان سب کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں وضاحت ہے کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا معمول اختیار کرنا چاہیے. اب آئیے نبی اکرم علیہ السلام کے معمولات کیا تھے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی بھی تلاوت فرماتے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بھی تلاوت فرماتے. یہ بہت اہم نقطہ، ہر فرض نماز کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور پھونکتے اپنے مبارک ہاتھوں پر اور جس میں اتھر پر پھیر لیتے. اور یہ عمل کتنی مرتبہ کرتے حضور؟ 3 مرتبہ. اخلاص، فلق اور ناس کی تلاوت، پھونک لیا جانا 1 مرتبہ، 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ. اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو وہ بھی حضور پر تلاوت فرما کر دم کیا کرتی تھی اور ہاتھوں پر پھیر کر جس میں اتھر پر پھیر دیا کرتی تھی. تو اس اعتبار سے ہمیں بھی ان صورتوں کو ہمارے معمولات میں رکھنا چاہیے. یہ تو ابھی اہمیت ہی کا بیان ہوا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ وقفے کا وقت آ گیا ہے. تو ایک وقفہ لے تو اس کے بعد انشاءاللہ ان 3 آیات کا مفہوم اور ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے. ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقفے سے پہلے ہم نے سورہ ناس کی پہلی آیت کا مطالعہ شروع کیا اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی اہمیت اور نبی اکرم علیہ السلام کے کچھ ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. پہلی آیت کا مطالعہ کریں، ایک دفعہ پھر تلاوت کر دیتے، پھر تشریح کا اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس حوالے سے اگلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. سورۃ الفلق میں ان شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین تھی جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی کیفیت کو متاثر کرتی ہیں. خارجی شرور ہم بات کر چکے ہیں. اگلا نقطہ اور اہم ہے. سورۃ الناس میں ان شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین ہے جو انسان کے باطن اور ایمان کو متاثر کرتی ہیں. یہ ہیں اندرونی شرور. پہلے کیا تھے؟ خارجی، وہ ہمارے جسم کو اور ظاہری حالات کو متاثر کرتے، کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جو سورہ ناس میں ذکر آ رہا ہے وہ اندرونی شرور وہ ہیں جو ہمارے باطن کو اور ہمارے ایمان کو متاثر کرتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی دولت ہے بندے کے پاس. اگر یہ لٹ گئی تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. اہم نقطہ. آگے چلتے ہیں. باطن کے شرور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے پناہ عطا فرمانے والے اللہ تعالیٰ کا ذکر سورۃ الناس میں زیادہ کیا گیا ہے. بندے کا ایمان ہی چلا جائے، بندے کا باطن برباد ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ یہ شر بڑا شر ہے. اندر کے شرور بڑے شرور ہیں تو زیادہ بڑی پناہ کی ضرورت ہے. اس لیے پناہ دینے والے اللہ کا ذکر سورۃ الناس میں زیادہ آیا ہے. نقطہ سمجھ آئے بیٹا؟ سورہ فلق میں شرور کا ذکر زیادہ، الناس میں شر سے بچانے والے رب کا ذکر زیادہ. کیوں؟ وہاں خارجی شرور کا بیان تھا، وہ بھی شر ہے. یہاں داخلی شرور کا بیان ہے جو زیادہ بڑے شر کی بات ہے.
اس سے بچنے کے لیے اور اللہ کی طرف رجوع کرو. وہ کون ہے؟ رب بھی ہے، بادشاہ بھی ہے اور معبود بھی ہے. اگلا نقطہ، رب کے لفظ کو بھی سمجھتے، بہت بنیادی اصطلاح قرآن پاک کی. رب کسے کہتے ہیں؟ اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر پائے تکمیل تک پہنچائے. کسی شے کو درجہ بدرجہ پروان چڑھانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور اس کے نقطۂ عروج یا پائے تکمیل تک پہنچا دینا. رب حقیقی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. چنانچہ اگلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کی پرورش کر کے اسے حد کمال تک پہنچاتی. اللہ کی ذات ہے. ہر شے کو، بچہ ماں کے بطن میں ایک قطرے کے نتیجے میں پرورش کا عمل اس کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر دنیا میں آنا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دینا، درجہ بدرجہ ایک حاجت کو پورا کر کے نقطہ کمال تک پہنچانا، یہ رب العالمین، رب حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. اگلا نقطہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر کسی کی تمام ضروریات کا کفیل ہے. رب ہے نا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، کفالت کرنے والا وہ اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے. لیکن یہاں ذکر کیا آیا؟ قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا ذکر آیا. سورہ فاتحہ میں کیا ذکر آتا؟ الحمدللہ رب العالمین. وہاں عالمین ہے یا الناس کیوں؟ آگے لکھا ہے ہم نے، انسانوں کا ذکر ان کے شرف کے لیے ہے. انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے نا، ورنہ اللہ صرف انسانوں کا رب نہیں، تمام عالمین کا رب ہے. سمجھ آ رہی بیٹا نقطے کی؟ الحمدللہ. اگلا نقطہ، وہی اللہ تعالیٰ جو شرور اور آفات سے بچانے والا ہے، اسی سے شرور سے بچاؤ کے لیے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے. وہ رب ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، تو شرور سے بچانے والا بھی وہ اللہ ہی ہے. اگلی آیت ہے سورۃ الناس کی آیت نمبر 2. ارشاد ہوا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہوا. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ، تمام مخلوقات کا حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں کچھ اور لوگوں کے پاس چھوٹے موٹے اختیارات ہیں، وہ دیے کس نے؟ اللہ نے. اصل میں بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اس اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اگلا نقطہ، جو ذات تمام مخلوقات کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، اسی کے پاس کائنات کی حکمرانی بھی ہے. خالق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، تو حکمرانی بھی اسی کی ہے. کل نفع نقصان کا مالک بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، کائنات میں بالفعل اسی کا حکم ہر جگہ اور ہر چیز پر نافذ ہے. اصل تو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا. ہاں وہ تو شعر ہے، کوئی تو ہے، میں عرض کر رہا ہوں، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ہاں انسانوں کو عمل کا کچھ اختیار بطور امتحان دیا گیا. جی میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، یہ میری اونرشپ ہے، یہ میرا ملک ہے، میں صدر ہوں، میں فلاں ہوں. یہ امتحان کے لیے دیا گیا، اس سے زیادہ اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ. اگلی اور آخری آیت سورۃ الناس کی آیت نمبر 3. ارشاد ہوا الہ الناس. اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، لوگوں کے معبود کی. پناہ طلب کی جا رہی کس کی؟ لوگوں کے معبود کی. یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہوا. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. انسانوں کا رب اور بادشاہ ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی معبود بھی ہے. خالق وہ ہے، رب وہ ہے، حاکم وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اگلا نقطہ، وہ ان پر کامل اقتدار و اختیار رکھتا ہے اور ان کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے. اختیار بھی کل اللہ کا ہے اور حفاظت کرنے کی کل طاقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو پھر کیوں نہ اسی کو پکارا جائے شرور سے بچنے کے لیے. اگلا نقطہ وہی ہے جو میں نے ابھی بات عرض کی آپ کے سامنے، بہرحال پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی. چنانچہ اسی اللہ تعالیٰ سے شرور سے بچنے کے لیے پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد 2 اہم نقطے آ رہے ہیں قرآن پاک کے آغاز اور اختتام کے تعلق سے. بہت توجہ فرمائیے گا. سورۃ الناس اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں گہرا ربط اور مضامین میں یکسانیت ہے. ادھر ہے الحمدللہ رب العالمین، ادھر ہے قل اعوذ برب الناس. رب کا ذکر ادھر، رب کا عزت بھی ذکر آ رہا ہے. وہاں الرحمن الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہاں ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کا ذکر آ گیا. ٹھیک ہے. وہاں ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں الفاظ الہ الناس، لوگوں کا کیا ہے؟ معبود ہے. ربط سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ اب اسی پر آخری نقطہ ہے اس آیت کی تشریح کے تعلق سے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا انتہائی جامع اور مربوط کلام ہے. ہم شروع دن سے پڑھتے آئے ربط صورت ربط آیات، ربط صورت ربط آیات. اور آج کیا نقطہ سامنے آ گیا؟ ادھر سورہ فاتحہ پہلی سورت، ادھر سورۃ الناس آخری سورت. یہ بھی آپس میں مربوط ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے کہ انتہائی جامع
اور مربوط کلام ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ ناظرین کرام 3 آیات سورۃ الناس کی آج ہم نے تکمیل ان کی ہے، بقیہ آیات 3 انشاءاللہ اگلی نشست میں مکمل بھی کریں گے اور تکمیل قرآن کا بھی انشاءاللہ موقع ہوگا۔ البتہ اس وقت موقع ہے ہمیشہ کی ترتیب کے مطابق سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں آج کیا سوالات یہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی بیٹا پہلا سوال آپ کا۔ عبادت کا مفہوم بیان فرما دیں۔ عبادت کا مفہوم بیان کر دیں۔ سورہ قریش میں بھی آیا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت عبد سے بنا، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے بیٹا؟ 24 گھنٹے۔ ہاں 2 گھنٹے کا تو نہیں نا، تو ہمیں اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی ہے؟ 24 گھنٹے۔ ایک بات۔ دوسری بات، غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، بھاگنے کا موقع ملے گا رکے گا کبھی؟ اللہ کی عبادت مجبوراً کرنی نہیں بھائی، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی عبادت 24 گھنٹے میں اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنا۔ مزید تفصیلات ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ٹھیک، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ رب جو ہے اکثر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید میں آیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہاں پہ تو ماں باپ کے لیے، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب دعا کرتے ہیں نا ماں باپ کے لیے۔ جی۔ یہاں تو بہت سے لوگ ہیں جن کو دعا بھی نہیں آتی اور یہ بھول جاتے کہ ماں باپ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ، بہت اچھا سوال ہے کہ رب العالمین تو اللہ ہے، رب کا لفظ اللہ کے لیے آیا، اور قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے جو دعا سکھائے گی وہاں بھی رب کا لفظ آ رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، پکار کس کو رہے؟ رب کو۔ رب کو ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، میں بھی ترجمہ کر دوں گا، میری کیا کی تھی؟ ربوبیت کی تھی، صغیرہ جبکہ میں چھوٹا تھا، مجھے پالا تھا، تو اللہ تو نے جیسے انہوں نے میرے ساتھ شفقت کی تھی، اب تو یہ بڑھاپے میں آگے تو ان پر شفقت کا معاملہ فرما، اے میرے رب تو رحم فرما جب انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، پرورش کی تھی۔ اب نقطہ سمجھنے کا کیا ہے، خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہماری ولادت کا ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کھلاتے پلاتے ظاہر کے تحت کون ہے؟ ماں باپ۔ ہاں، تو رب کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی آ جائے، کوئی حرج نہیں، پرورش وہ کرتے ہیں، مگر پرورش کرنے کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پرورش کرنے کے لیے ان کے دل میں محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ پرورش کرنے کے لیے وسائل کس نے دیے؟ اللہ نے۔ وہ اگر وسائل استعمال کر کے ہماری پرورش کرنا چاہے تو اس کی اجازت کون دے گا؟ اللہ۔ تو مجاز کے طور پر کہتے ہیں کہ رب کا لفظ ماں باپ کے لیے آیا، حقیقت میں رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وضاحت ہوگی بیٹا؟ جی ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ کا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، اور یہ جو دنیا کے بادشاہوں کے پاس اختیارات ہیں ان کا کیا مفہوم ہے؟ ہاں بہت زبردست سوال ہے۔ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہے، تو یہ دنیا کے بادشاہ بھی تو خدائی کے دعوے، استغفر اللہ، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ غرق کر دیا گیا نا، نشان عبرت بھی بنا دیا گیا۔ تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا، اصل میں تو حاکم کون ہے؟ اللہ۔ اصل میں بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ تھوڑا سا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندوں کو امتحان کے لیے، چاہو تو اما شاکر و اما شکر گزار بنو، ناشکر، زندگی امتحان کے لیے ہے۔ تو یہ امتحان میں کسی کو اللہ زیادہ دے رہے، کسی کو کم، کسی کا صبر کا امتحان، کسی کا شکر کا امتحان، لیکن دے کون رہا ہے؟ اللہ۔ بندے سمجھتے ہم ہیں، حالانکہ موت بھی آ جاتی، فرعون بھی مر گیا، نمرود بھی مر گیا، شداد بھی مر گیا، سارے مر گئے نا۔ جو مر جائے وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتا، وہ بادشاہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ حی لا یموت، از خود وہ زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ امتحان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے تھوڑا بہت اختیار بندوں کو دیا، جس کا کل انہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، پروگرام کے آخری لمحات اور آخری مختصر سیگمنٹس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ قرآن کریم میں پاروں کی تعداد 30 ہے۔ منزل 7 کے ہفتے میں قرآن پاک کی تکمیل ہو جائے نہیں ہو پا رہی، تو بھائی 30 پارے ہیں، ایک مہینے میں تو قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل ہو جانی چاہیے۔ پھر سوال کر لیتے ہم نے لاسٹ ٹائم کب تکمیل کی تھی، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں۔ آگے چلتے حاصل مطالعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو شرور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئی ہے، دعا سکھائی گئی ہے ہمیں۔ اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی بادشاہ اور حقیقی معبود ہے، تو اسی سے مانگنا چاہیے، وہی شرور سے بچانے والا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 سوالات ہیں سیلف اسسمنٹ کے لیے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پہلا سوال، کیا ہم اپنی تمام تر حاجتیں مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کے حضور رکھتے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کتنا مانگتے ہیں ہم اللہ سے؟ غور کر لیں، ہم کتنے بے بس اور محتاج ہیں یہ دیکھیں، اور مانگتے کتنے وہ بھی دیکھیں، تو شرم تو کچھ آئے گی کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، مانگتے ہی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، کیا ہم مانگتے ہیں؟ اصل میں سوال یہ تھا۔
اگلا سوال، کیا ہم کائنات کے حقیقی بادشاہ کے احکامات کی حتی الامکان تعمیل کرتے ہیں؟ دنیا کے باس کی ہر مانتے ہیں بات، سیٹ کی ہر بات مانتے ہیں، اور ڈاکٹر کے کہنے پہ مریض کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ بھی چھوڑ دو تو حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اور فرمانے پر حرام کو چھوڑیں ہم لوگ؟ اگلا سوال، کیا ہم ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنے معبود حقیقی ہی کی بندگی کرتے؟ عبادت کے لائق تو اللہ ہے، باقی سب بندے ہیں، تو بندوں کو نہیں اللہ کو ترجیح دینی چاہیے اور اسی کی واقعتاً بندگی کرنی چاہیے۔ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الصف کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نظام زندگی پر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے؟ درست جواب ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا، مکمل ہدایت نامہ قرآن پاک دے کر، و دین الحق، دین حق، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ قرآن حکیم سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن پاک بتا رہے کہ حضور کو قرآن پاک اس لیے عطا کیا گیا کہ اس کے احکامات کا نفاذ ہو۔ دین صرف پردے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، دین اپنا غلبہ اور نفاذ چاہتا ہے، یہ حضور کا مشن ہے، اور یہ ذمہ داری آج میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے جو امتی کہلاتے ہیں۔ درست جواب سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ الجمعہ کی کس آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ بہت اہم مقام ہے۔ سورہ جمعہ کی کس آیت میں قرآن کریم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کا ذکر کیا گیا ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت، اس سے کہ وقت ہو گیا پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت و توفیق عطا فرمائے اور اخلاص پر رکھے اور آپ کے علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو ہی ہے کہ جس سے ہمیں مانگنا چاہیے، اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اور اللہ تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور واقعتاً اپنی ہی عبادت کی مکمل طور پر ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔